بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی داڑھی تو سفید ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، کیا پڑھائے گا یہ؟ اور آپ تو ڈاکٹر صاحب ہو، آپ انجینئر ہو، آپ ٹیچر ہو، آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہے، آپ نے نیٹ کوالیفائی کیا ہے، آپ نے پی جی کیا ہے، آپ نے ایم فل کیا ہے، آپ نے ریسرچ کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ آئی ایس ہو، آپ کے ایس ہو، آپ نے آئی پی ایس بہت ساری ڈگریاں کی ہیں۔ یہ مولوی صاحب کیا پڑھائے گا جس کو اے بی بھی نہیں آتا ہے، انگلش میں بات کرنا بھی نہیں آتا ہے، کیا پڑھائے گا آپ کو؟ اس طرح رانگ سائڈ سے آئے گا نا۔ اچھا نام کیا ہے؟ جاوید احمد۔ کیا یہ تو اس کے ساتھ نہیں لکھا ہے قاضی، مفتی، علامہ، یہ بہت بڑے 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 نام نہیں لکھے ہیں۔ کیا جاوید صاحب، کیا جاوید پڑھائے، کیا پڑھائے گا یہ؟ اور اس طرح آگے یہ کوئی دنیاوی ڈگری بھی نہیں ہے، کہیں پہ کسی بڑے ہاسپٹل میں ڈاکٹر بھی نہیں ہے، کسی بڑے کالج میں نہیں پڑھاتا ہے، پروفیسر بھی نہیں ہے، انجینئر بھی نہیں ہے، اور اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ کیا قرآن کیا سکھائے گا؟ کہ آپ کیا سیکھو گے اس سے؟ رانگ سائڈ سے آئے گا نا، رانگ سائڈ سے۔ اب دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں بھی نہیں ہے۔ اچھا چھوڑے وہاں سے بھی، اب رانگ سائڈ سے، رانگ سائڈ ہی بتا رہا ہوں۔ اچھا مجھے بتائیں، جو پڑھانے والا نا مسلک کون سا ہے؟ کیا حنفیت ہے، شافی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے؟ اچھا وہ بھی چھوڑیں، کیا دیوبندی ہے؟ اگر آپ، ہاں مجھے لگ رہا ہے دیوبندی ہے، اگر آپ نے اس کے پاس پڑھا نا تو دیوبندی بن کے ہی آپ یہاں سے نکلو گے۔ اگر دیوبندی نہیں تو مجھے لگتا ہے بریلوی، ہاں بریلوی بن کے ہی نکلو گے۔ اگر وہ بھی نہیں تو کچھ نہیں تو اہل حدیث بن کے ہی آپ یہاں سے نکلو گے۔ اس طرح شیطان کنفیوز کرے گا، الگ الگ طریقے سے آئے گا، اور یہ جو کنفیوز کر رہا ہے نا، یہ اپنے اس چیلنج میں کامیاب ہیں۔ اور آپ دیکھیں اپنے دائیں بائیں، اپنے گھر میں، اپنے آفس پہ، اپنے کالج میں، جہاں پر بھی آپ کا کام ہے، وہاں پہ دیکھیں شیطان کتنا کامیابی اس اپنے چیلنج ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے چیلنج لیا تھا اور یہ اپنے چیلنج میں کامیاب ہیں۔ اب دیکھیں ہماری وجہ سے اب ہم اس سسٹم میں آ گئے کہ ہمیں پڑھنا ہے، قرآن پاک سیکھنا ہے، پڑھنا، ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا ہے، اور ہمارا وعدہ ہے جو یہاں ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہیں 3 4 5 مہینوں سے، تو وہ آپ کے یعنی وہ آپ لوگوں کو بھی جانتے ہو اور آپ ان کو بھی جانتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو دیکھیں، میں نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا کہ 2 یا 3 مہینوں میں میں آپ کو اس طرح ٹرین کروں گا کہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ہو اور حدیث پاک کوئی بھی ہو، آپ اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرو گے۔ تو اس وقت انہوں نے بھی کہا نہیں ہو سکتا، میں نے کہا ہو سکتا ہے، آپ آ جائے، وہ ایسوسیٹ ہو گئی۔ تو الحمدللہ اس میں میں بھی کامیاب ہوں اور وہ بھی کامیاب ہے۔ آج قرآن پاک کی بھی کسی بھی آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کر پا رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھ رہے ہیں، صرف سال تو نہیں ہوا، ابھی کچھ مہینے ہی ہوئے۔ تو اسی طرح آپ لوگوں سے بھی وعدہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے۔ ہمارا صرف یہ مقصد ہے کہ ہر گھر میں جو یہ جو دین کی تعلیم ہے نا، یہ نکل گئی ہے، ہمارا دین جو نکلنے والا۔ دیکھو اب ایک میں مثال دوں گا یہاں پہ، جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارے جو باپ ہیں، ہماری ایج کے، میں بھی 30 سال کا ہوں، تو ہمارے پاپا جیسے 50 سال کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کے ارد گرد بھی ویسے لوگ ہوں گے۔ اب وہ جو ہے نا، یہ لوگ، اب ان کے جو باپ تھے، جو آج یا تو کچھ اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، تو کچھ زندہ ہیں۔ ان کے وقت میں وہ صبح کی نماز پہ کھڑے ہوتے تھے، صرف نماز پہ نہیں بلکہ تہجد کے وقت پہ کھڑے ہوتے تھے۔ اب اور اس وقت گرم پانی کا کوئی حساب ہی نہیں تھا، بلکہ کشر پچی مشہور کہ تم کور پھڑ رہے تب بت چھلان پتہ نماز پڑھان صبح۔ اور ہمارا جو آج کا وقت چل رہا ہے، آپ دیکھیں صبح کے ہر گھر میں صبح کتنے بجے ہم اٹھتے ہیں، اور یہ ہمارا حال ہے۔ جب ہمارے بچے ہوں گے نا، تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ صبح کی نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر ہم اسی طرح اب ہم انیشیٹو نہ لیں، کوشش نہ کریں، تو وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں۔
ہمارے بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا باپ بھی مسلمان تھا، کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ صبح کی کوئی نماز ہوتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ قرآن پاک ہے کوئی چیز. ایسے ایسے فتنے آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اسکول کا جو سیلیبس آج آ رہا ہے تو غیروں کا بنایا ہوا ہے، حاصل تو کرنا ہے، چھوڑیں گے نہیں تو حاصل کرنا ہے، مگر اس سیلیبس کو دیکھ کے اس طرح بنایا ہوا ہے کہ ہمیں موقع بھی نہیں ہے کہ دین سیکھنے کا. اب میں نہیں کہتا ہوں آپ سب کے سب لوگ، یہ بیسٹ اپرچونٹی آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، کہ آپ ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹری دن بھر کیجئے، ٹیچر ہو تو ٹیچری کیجئے، جو شعبہ جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہو آپ اس شعبے کو انجام دیجئے، مگر صرف اپنا وقت جو 24 گھنٹہ ہے اس میں سے صرف ہمیں 40 منٹ دیجئے. 24 آورس میں صرف ہمیں 14 منٹ چاہیے، صرف آپ کے، یا صبح نماز کے بعد جو آپ کا ویسٹ ٹائم ہو رہا ہے، یا عشاء کے بعد، بس. انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں سے، تو ہم مکمل دینی تعلیم یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. بلکہ میں یہ بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ کچھ سالوں میں ہم حافظ قرآن یہاں پہ سے نکلیں گے، یہاں سے اس سسٹم سے حافظ قرآن بن کے نکلیں گے. اور حافظ قرآن صرف ایسے ہی نہیں بلکہ ود میننگ ود گرامر ہم حافظ قرآن ہوں گے. اور وہ بھی نہیں، وہ دور کی بات ہے، بلکہ کچھ مہینوں میں ہم قرآن پاک کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. صرف آپ کو قربانی یہ دینی ہے، صرف اپنے ٹائم کا، صرف اپنے دن رات کا 40 منٹ دینے، اور وہ بھی وہ ٹائم جو وہ آپ کا ٹائم فری ہوتا ہے. اگر فری ہے دین میں نہیں لگاؤ گے تو ویسٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یا تو صبح نماز کے بعد 40 منٹ یا عشاء کے بعد 40 منٹ، صرف مجھے یہ چاہیے. تو انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں ہم یہاں سے وہ چیز اچیو کر سکیں گے جس کے بارے میں ہمارا سپنا ہی تھا، ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں، اب آپ اس کام میں لگے ہوئے ہو. اب جو شیطان ہمارا دشمن ہے، جو یہاں پہ لاقودن لہم صراطک المستقیم، اب وہ ایکٹیو ہو گیا. اب اس کو پتا ہے فلانی ڈاکٹر صاحب ابھی تو کام ہی چل رہا تھا، چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی میرا بھی کہنا مانتا تھا، جو بھی. اب وہ ایکٹیو ہو جائے گا، نہیں یہ وہ کچھ سیکھنے جا رہا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ سیدھا راستہ ہے، اور اسی سیدھے راستے پر مجھے روکنا ہے ان کو. وہ ایکٹیو ہو جائے گا. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب تک ایک انسان میں ہیپیٹائٹس کا وائرس موجود ہے تو ٹھیک ہے، جب تک ایک انسان میں ہیپیٹائٹس کا وائرس موجود ہے تو ٹھیک ہے. جب وہ ایکٹیو ہو جائے تو نقصان دہ ہے. جب وہ ایکٹیو ہو جائے، ہیپیٹائٹس کا جو وائرس ہے جب وہ ایکٹیو ہو جائے نا تو نقصان دہ ہے. تو اسی طرح ابھی تک شیطان بیٹھا تھا، کچھ نہیں تھا، ہم بھی اسی کا کام کر رہے تھے، کوئی بات نہیں، زیادہ تر اسی کو خوش کر رہے تھے. کبھی کبھی اس کو ناراض کرتے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ورنہ اسی کا کام کرتے تھے. اب ہم ایک سسٹم کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں، اب ہمیں ایک وہ کام کرنا ہے، اب ہمیں سیدھا راستہ ڈھونڈنا ہے اور سیدھے راستے کو سمجھنا ہے. اب وہ شیطان خاموش نہیں رہے گا، وہ ایکٹیو ہو گیا. اب وہ ایکٹیو ہو جائے گا نا، وہ تو ایکٹیو ہو گیا، جتنوں نے ارادہ کیا نا اب ایکٹیو ہو گیا. اب وہ کنفیوز کرنے آئے گا، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، بہت سارے کام یاد دلائے گا، ٹھیک ہے نا. اب بس اس کو بگانا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں کنفیوز نہیں ہونا. تو اس کے بارے میں قرآن ہی بتا رہا ہے، تو اس کو دور کیسے کریں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کو دھتکارنا ہے، دور کرنا ہے اس کو اپنے سے، ٹھیک ہے نا. تو بس یہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے، تو الحمدللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہیں. جن کو آپ جانتے ہو، جنہوں نے آپ کو لایا ہے، جنہوں نے آپ کو انوائٹ کیے ہیں، ان سے پوچھے کیا ہمیں آپ کو وہاں پہ کیا حاصل ہوا، ٹھیک ہے نا. تو پہلے جب میں نے یہ شروع کیا تو کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کچھ حاصل ہوگا. الحمدللہ آج ہر ڈسٹرکٹ میں کپواڑہ میں رہتا ہوں، کپواڑہ میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے میں یہ کام کرتا ہوں. 4-5 مہینے مجھے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے. تو ہر ڈسٹرکٹ میں، جموں سے لے کے یہاں تک جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں نا، ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ اب یہاں سے ملنے والا کیا ہے اور کیا مل رہا ہے. اور بہت سارے جو پہلے آئے ہیں نا، جن کو پتہ بھی نہیں تھا، کہ جو ایسے جنہوں نے ایک رسک لی
تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کتنے خوش نصیب تھے کہ ہم آ گئے. بس میرا آخر میں یہ ہوگا کہ ہر وقت یہ جو جنت میں جانے کے وقت جنتیوں کے زبان پہ جو دعا ہوگی نا، وہی دعا پڑھ کے ہم ابتدا بھی کریں اور اس کا اختتام بھی کریں. وہ کہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اس کا مطلب یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی ہدانا، جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، جس نے رہنمائی کی ہماری، لہٰذا اس راستے کی، یعنی جنت کی. یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آنے کی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے. آپ میرا دین سیکھو، آپ حاصل کرو، پھر اس کی اشاعت کرو. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہتے، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا، تو ہم نہیں آ سکتے. تو آپ دیکھو حدیث بھی ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں تو اس کو دین کا سمجھ آتا کرتے ہیں. تو یہاں پہ آنے کا مطلب ہی یہی، اس کی علامت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے دین کے لیے، اور ہمیں اس موقع کو غنیمت جاننا. اب میں ایک بات آخر میں کہوں گا، جس کے پاس آج کے وقت میں یہ اپرچونٹی نہ ملے، یہ سسٹم نہ پوچھے، یہ اس طریقے کا اپرچونٹی نہ ملے، تو بد نصیب. وہ اس بات کو بس ہمیشہ یاد رکھ، وہ بد نصیب ہے جس کے پاس یہ نہ آئے، جس کے پاس یہ سسٹم نہ پہنچے، جس کو ایسا طریقہ نہ ملے، تو وہ بد نصیب ہے. ایک چیز. دوسری بات، اب جس کو ملے، جس کے پاس کوئی آیا، اس نے اس کے بارے میں بتایا، پھر وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہوا، وہ مہابد نصیب ہے. وہ تو بد نصیب تھا جس کے پاس نہیں پوچھا. اب جس کے پاس پوچھا، جس کو کسی نے کہا، تو وہ پھر اس نے ایکسپٹ نہیں کیا، وہ مہابد نصیب ہے. اب جس نے ایکسپٹ بھی کیا، پھر آدھا چھوڑ دیا، بھاگ گیا، تو اس کی بد نصیبی کی کوئی لیول ہے ہی نہیں. یاد رکھنا. کشر پہ ون بہ کہ یس نش وکین کے وقت یہ ووت نہ کہین، یعنی ات کن کا طریق ووت نہ کہ سہ ہیکہ دین ات کن مکمل حاصل کرت، کیاز مشغول چھ واریاہ پننہِ زندگی مز. اگر نہ وکینس میلیو یہ موقع کہین، اس اپرچونٹی میلیو نہ تس کہین، یت موقع میلیو نہ کہین، سہ بد نصیب، سہ بد نصیب. اور وہ یس نش ووت یہ موقع، وہ یس نش کنس انوائٹ کور، کنس ون امس یہ سسٹمک کہ ات کن حاصل کران، اور تم پتہ کور تم ایکسپٹ کہیں، سہ مہا بد نصیب، یت ونان مہا بد نصیب. اور یم وہ سہ ایکسپٹ کور، ٹھیک، پتہ لوگ ایسوسیٹ تہ گو، پران چھ، مگر پتہ ہمت ہرن تو ژول، ہمت ہرن تو ژول، آوے نہ کہیں، تسنز بد نصیبی ہنس کھانا لیول کہین. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کام میں ثابت قدم رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو پورے دنیا میں پھیلائے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے جو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بس آخر میں یہ بات کہوں گا کہ کل سے یہ کلاسز جو شروع ہونے والے ہیں، تو بس اس کے ساتھ ایسوسیٹ رہے. تو چاہے جو جتنے بھی پڑھے ہوئے ہیں، ہم زیرو سے شروع کرنے والے ہیں، نورانی قاعدے سے ہی. نورانی قاعدہ کا ہمارا جو یہاں پہ رہتا ہے، وہ صرف 2 ہفتوں کا کورس رہتا ہے. 2 ہفتوں میں پورا نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، اور الگ طریقے سے. جس نے پڑھا ہوگا وہ بھی اگر آئے تو وہ بھی دیکھے گا کہ الگ ہی طریقہ ہے، اور سمجھ کے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہمارا گرامر شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد گرامر کے ساتھ ساتھ بیچ میں یہ تجوید کا کلاس بھی رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تفسیر کا بھی کلاس رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو گرامر کو شروع یعنی گرامر کا ہمارے پاس صرف 40 لیسن ہیں. ان کو پورا کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے یہاں پہ حفظ قرآن شروع ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفسیر بھی شروع ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. تو بس دعا کیجیے گا اپنے لیے، ہمارے لیے، اور یہ دعا ساتھ ساتھ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اے ہمارے پروردگار، یسر آسان کر دے. رب یسر یعنی ہمارا یہاں پہ آنا، ہمارا کلاس لینا، ہمارا سمجھنا. یسر ولا تعسر، اور مشکل نہ کرے کیا، ہمارا یہاں پہ آنا، ہمارا سمجھنا.
ٹھیک ہے نا. قرآن پاک کو پڑھنا یہ مشکل نہ کرے. ولا تعسر وتم بالخیر. اور جو ہمارا جو ہم نے آج انیشیٹو لیا ہے اس کو پورا کرے خیر کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.